السلام علیکم۔ آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ وہی بات وہیں سے شروع کروں گا، آج سے 50-55 سال پہلے جب ہم بچے تھے تو سنتے زیادہ تھے اور بولتے کم تھے، بلکہ کئی جگہ پر تو بالکل نہیں بولتے تھے، مسلسل سنتے ہی تھے۔ جب کوئی بڑا ہم سے بات کر رہا ہوتا تھا، جن میں والدین تھے، عزیز و اقارب تھے، محلے دار تھے، کوئی بھی بڑا جب ہم سے کوئی بات کرتا تھا تو جی جی کر کے ہم سنتے تھے اور جی کے علاوہ ان کو کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ تو وہ جو ادب آداب تھا وہ آج تک ہمارے جسم سے نکل نہیں سکا۔ ہمیں بچپن سے ہی وہ چیزیں سمجھ میں آ گئیں کہ اس طرح سے ہم نے چلنا ہے اور اس طرح سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اور پھر پڑھنے کا رواج تھا، چھوٹی عمر میں ہی رسالے اور اخبار ہمارے گھر آتے تھے، اور یہ خرچہ ہمارے ماں باپ ضرور کرتے تھے، کیونکہ اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا تھا اور بہت سی نئی چیزیں ہم دیکھتے تھے۔ تو اسی طرح وہ 15-16 سال کی عمر میں ہی سیاست جو تھی اس کو سمجھنا شروع کر دیا، اور پتہ چل گیا کہ لوگ کیسے چلتے ہیں۔ بہت سے مذہبی معاملات تھے، ملکی معاملات تھے جن کے بارے میں آگاہی ہونی شروع ہو گئی۔ اور جب پڑھتے ہیں آپ کسی چیز کو اخبار میں یا رسالے میں، تو وہاں پر لکھنے والے لائق لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو چیزیں تحریر کرتے ہیں سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں، کہیں غلطی ہو تو وہ دوبارہ درست کر کے اس کو لکھتے ہیں، تو وہ بہت اس سے علم کا اچھا اضافہ ہوتا ہے۔ آج کل جو ہم اس میڈیا پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف چیزیں، کوئی بھی میرے جیسا التو پلتو بندہ اٹھ کے تو کچھ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس کا یہ طریقہ اختیار کریں، اس کا یہ علاج ہے، اس کے لیے یہ کرنا چاہیے، اور وہ شخص اس طرح سے ہے، اس کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے۔ اب غور کریں کہ جو ہمارا ماضی ہوتا تھا، کسی زمانے میں جو ماضی تھا وہی اس کی کارکردگی کا ثبوت ہوتا تھا کہ اس نے پچھلے 10-20-30-50 سال کیسے گزارے ہیں اور کس طرح سے یہ دنیا میں چلتا رہا ہے۔ اس نے کوئی بے حیائی کی ہے، بے ایمانی کی ہے، کوئی رشوتیں لی ہے، یا کوئی کمی بیشی کی ہے، یا اس کے اوپر کوئی بہتان ہے، اس کے اوپر کوئی الزام ہے، اس کے بارے میں کوئی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ کہ یہ اچھی شخصیت کا مالک نہیں، تو وہ اس کی بنیاد پر ہی اس کو مستقبل میں کوئی عہدہ یا اس کو کوئی بہتر جگہ جو تھی وہ دی جاتی تھی۔ لیکن اب تو آپ کو سب کچھ پتہ بھی، اگر اول تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جن لوگوں کو پتہ ہے یا تو پھر وہ عشق میں مبتلا ہیں، عشق کا بخار چڑھا ہوا ہے اور ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھ گئی ہے، تو وگرنہ یہ ہے کہ وہ ان کو صحیح علم ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اب ہم اپنے بڑوں کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے، ان کی بات کو نہیں سنتے۔ سننے والی نسل کہتے ہیں کہ اب نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں جب یہ ہمارے بچے ہماری جگہ لیں گے تو ان کے جو بچے ہیں ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف صحیح طرح سے دیکھ کے آپ کی بات ہی نہیں سنتے، اور بس 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 وہ مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، بس یہ الفاظ میں اکثر دیکھتا ہوں آج کل بچوں میں، 90% بچوں میں یہ چیزیں، کوئی 10% لوگ بچے ہیں جو فیملیز نے ابھی بھی روایت قائم رکھی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے امریکہ، وہاں پہ جو صدر صاحب منتخب ہو گئے ہیں، اب ان کے بارے میں اب سٹوریاں چیک کریں، ان کی اچھی جگہ سے چیک کریں جہاں سے مستند باتیں کی جاتی ہیں۔ تو کیا ہے وہ بندہ، وہ جوا کھیلتا رہا، وہ شرابیں پیتا رہا، وہ نائٹ کلبز کا شکار ہے، اور وہ اور طرح کی بے شمار، اور سب سے بڑی بات ہے اس کے منہ میں لگام ہی نہیں ہے، وہ کسی کو بھی برا بھلا کہہ دیتا ہے اور بعد میں معافی بھی لے لیتے ہیں یہ لوگ، جی مجھے معاف کر دیں جی۔ اسی طرح کا ایک شخص ہمارے بھی سیاست میں بہت پاپولر، بہت مشہور اور ہیرو آدمی، اور کریز اس کا، اور ہم لوگ بھی بچپن میں بڑا پسند کرتے تھے ان کو، ابھی بھی پسند کرتے ہیں، شخصیت ہیں وہ، لیکن ان کا کردار بھی تو چیک کریں نا، ان کا جو وقت گزرا ہوا ہے وہ چیک کریں کہ کیسے ان کی زندگی گزری ہے۔ میں نے تو بہت اسٹڈی کیا ہوا ہے ان کے بارے میں کہ ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور یہ ذاتی ان کی چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے ان کی اپنی زندگی ہے، وہ جتنی مرضی شادیاں کریں، جیسے مرضی رہیں، شادی کے بغیر رہیں، یا جو بھی وہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں چیزیں، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں، وہ ذمہ دار خود ہے۔ لیکن جب آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں، جب آپ لوگوں کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں آپ،
کہ جی میں آپ کا رہبر اور رہنما ہوں، تو پھر تو سب کچھ چیک ہوگا، پھر یہ کوئی بات نہیں کہ یہ ذاتی معاملات ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جن کے بارے میں چیزوں کا پتہ ہے اور واقعی انہوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، تو ان کا بھی دکھ ہوتا ہے۔ اب نام کس کس کا لیں، یہاں پر تو اس میدان میں جو ہے وہ سارے ہی اس سیاست کے میدان میں سبھی ننگے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں میں تو کہتا ہوں کہ کوئی وہ جیسے کہتے ہیں شریف آدمی کا تو گزر ہی نہیں ان گلیوں سے ہوتا۔ اور کیا کریں، مجبوراً وہی بات ہے کہ فرشتے تو ہم آسمان سے نہیں لا سکتے، نہ ہی کچھ چیزیں ہمیں کوئی بنی بنائی مل جائیں گی۔ انہی ٹوٹے پھوٹے لوگوں میں سے ہی ہم نے کام کرنے چلانا ہے، لیکن کم از کم وہ ادراک تو کریں نا ان باتوں کا۔ اور پھر اب بھی اگر وہ لوگ 70 سال کی عمر میں آ کر 70 سے بھی کہیں اوپر چلے گئے تو وہ آ کر ابھی بھی اسی طرح کی واہیاتیوں میں اگر مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر تو بس اپنے اوپر وہ ترس ہی کھایا جا سکتا ہے کہ ہم کیسی قوم میں ہم روا دوا ہیں کہ جہاں قانون کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قانون کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ ذکر کرتے ہیں جی وہ فلاں بندہ جی وہ اڑن کشتی بھیجے گا، اڑن تشتری کشتی کہہ گیا میں، تشتری بھیجے گا تو یہ صاحب چلے جائیں گے کلین پہ کھڑے ہو کے۔ تو لگ بھی رہا ہے، کیونکہ ہمارا بھی کوئی اس لیول کا کردار نہیں ہے کہ ہم بچ پائیں، لیکن یہ ہے کہ 2 3 لوگوں کو انہوں نے مانگا تھا، ان کو تو ہم نے نہیں دیا ہوا۔ تو اسی طرح سے اگر چلے تو پھر تو آنے والے دنوں میں اب یہ جو دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں ہفتہ 10 دن 15 دن مہینے میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو اگر کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا، ویسے تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے جو چیزیں ہوئی ہیں، اور وہ کلیئر کٹ ہیں، بالکل ہر عام آدمی کو نظر آ رہی ہیں کہ اس طرح سے ہوئی ہیں۔ تو ان میں بھی اگر انسان بچ جاتا ہے یا اس کو کوئی چکر دے کے معافی دے دی جاتی ہے تو پھر ہر بندہ آزاد ہے۔ پھر جو آنے والی نسل ہے اس کو کیا ہے، پھر وہ تو کہیں گے جی اس نے کیا تھا تو اس کو کچھ نہیں ہوا تھا، ہمیں کیا ہوگا، ہمیں بھی ایسے ہی پار لگ جائیں گے اور یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی ہم بے ایمانی تو کرتے ہیں، ریڑھی والے سے لے کر دکاندار اور پلازے تک والے میں ایک ہی قدر مشترک ہے کہ کہاں سے ہم نے ٹرک چوک کرنی ہے اور ہم نے کہاں بے ایمانی کرنی ہے اور کہاں ہم نے ٹیکس نہیں دینا اور کہاں ہم نے چوری کی بجلی استعمال کرنی ہے، چوری کی گیس استعمال کرنی ہے، یا تاریں ادھر سے لگا کے ادھر سے نکال کے تو ہم نے الٹا سیدھا کام دکھانا ہے۔ یہاں پر ایسے ایسے بھی ہیں پلازے جن کے پیچھے سے انہوں نے کنیکشن لیے ہوئے مختلف چیزوں کے، کہ جو ڈومیسٹک سے لے لیے ہوئے انہوں نے، پیچھے گھروں سے انہوں نے تاریں لگا کر تو وہ لگائی ہوئی ہیں، اور وہ بچاتے ہیں سب چیزیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے۔ بات شروع ہوئی تھی سننے اور بولنے سے، اور ختم بھی وہیں ہم کرنا چاہیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ آج کی بات جہاں سے شروع ہوئی ہے وہیں ختم ہونی ہے۔ تو بس آپ یہ غور کر لیں اپنے چہرے پر کہ آپ کے چہرے پر 2 کان ہیں اور 1 منہ ہے۔ تو اگر آپ 100% بولتے ہیں تو 50% سننا نہیں، 200% سننا چاہیے، یعنی کہ آپ نے دگنا سننا ہے اور اس سے آدھا جو ہے بولنا ہے، تبھی آپ بہتر انسان بنتے جائیں گے دن بدن۔ اور یہ بات میں اپنے بچوں سے کر رہا ہوں، جو میرے بچے اس وقت 18 20 22 سال کے ہیں، ان کے اوپر پاکستان کھڑا ہے، تقریباً 70% یا 60% آبادی جو ہے ہماری ان پر مشتمل ہے، اور وہ اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھ رہے، اپنے سونے اور جاگنے کا خیال نہیں رکھ رہے، اور سب سے بڑی بات، بڑوں کی بات اب سنتے نہیں۔ اور جب بڑوں کی بات آپ سنتے نہیں تو بہت ساری باتوں سے آپ لا علم رہ جاتے ہیں، اور انہی باتوں کو آپ سن پاتے ہیں جو میڈیا پر آپ مختلف جو میڈیمز ہیں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر فیک نیوز کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور آپ انہی کو سچ سمجھ کر انہی کے بارے میں سوچتے ہیں اور انہی کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں پاکستان کے، دن بہ دن وہ تو کہتے ہیں مشکل حالات آ رہے ہیں، لیکن اب جو ہے آسان حالات آتے نظر آ رہے ہیں، اور صرف اس کے لیے کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے، اور سیاست جس کے گرد آج کل ہمارا دن رات اوڑھنا بچھونا سب کچھ گزرنا اور آنا جانا سب سیاست سیاست، جہاں تک میں سیاست کو سمجھا ہوں، سیاست تو اس بات کو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی چیز میں
اچھی تدبیر نکالیں، اس کے لیے کوئی بہتری کریں، سوجھ بوجھ سے آپ کوئی اپنی خدمات کو لوگوں کے لیے آپ فراہم کریں، تو اس کو کہتے ہیں سیاست کرنا، ٹھیک ہے؟ عام آدمی کے پاس وہ سیاست نہیں ہوتی جو ایک سمجھدار آدمی کے پاس سیاست ہوتی ہے، لیکن ہم نے اتنا گندا اس فعل کو کر دیا کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست ہے یہ تو ایک گندا تالاب ہے اور اس میں شریف آدمی کو تو آنا ہی نہیں چاہیے۔ بات وہیں پر گھوم کر جائے گی جہاں پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سننے کو جو ہے نا زیادہ فروغ دیں، اور بولنا کم سے کم ہونا چاہیے، اور بولنا یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی بات کا اچھی طرح سے علم ہے اور آپ اس کو یقین ہے کہ یہ بات درست ہے، تو پھر وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، ورنہ فیک نیوز سے بچیں خود بھی اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ اپنے پاس اگر معلومات آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس سے پرہیز کریں، یہی بہتر ہے۔ اور ملک کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔